وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60 حصہ 7 ہفتم. آج کے درس کا نمبر ہے 2282. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کو معبود واحد کا درجہ دینے سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، عن قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. ایک بات تو دیکھیں بالکل واضح ہے اس آیت کی روح سے کہ جہنم میں کون جائے گا؟ جو اللہ کی بندگی سے جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے. جو بندگی کے یہ دیکھیں بالکل واضح بات ہے نا، لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں. جنہوں نے تکبر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، آج کا مسلمان ہے. اور جو میں آپ کو گزشتہ سبق میں نے آپ کو آیت پیش کی تھی، آیت نمبر 17 سورہ مومنون کی، کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جس نے بھی پکارا اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، الہن آخر. دیکھیں الہ ہم نے معنی غلط لیا ہے. ہم یعنی کہتے ہیں کوئی بت پرستی، ایسا نہیں ہے. جس کی بھی آپ بات مانیں وہ آپ کا الہ ہے. تھوڑی سی اگر میں تفصیلی طور پہ یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی کا بھی کہنا مان لیا خواہ وہ آپ کی خواہش نفس ہی کیوں نہ ہو تو وہ آپ کا معبود ٹھہرے گا اور آپ کافر ہو گئے عملی طور پہ. یہ دیکھیں ایک کافر ظاہر طور پہ ہے کہ آپ انکار کر دیں،
کہ میں نہیں مانتا. ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. کوئی بھی شیعہ جو شیعہ کا بچہ جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں سنی مسلمان ہوں. جو دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں بریلوی مسلمان ہوں. جو بریلوی کے گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ بڑے ہو کے وہ یہی کہے گا کہ ہم تو بریلی ہیں. جو اہل حدیث کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو اہل حدیث ہوں. تو دیکھیں یہ جو فرقواریت ہے اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف اس میں آپ کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی من یدعو، اب اس مئی میں مئی مطلب کوئی بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لے گا. یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے نا. دیکھیں یہی بات جو ہے ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں کہ مطالبہ ہے ہم سے. وقال ربکم ادعونی، پکارنا مجھے ہے، کہنا میرا ماننا ہے. ادعونی مطلب کہنا میرا ماننا ہے. استجب لکم، میں تمہیں اس کا رسپانس دوں گا. کوئی بھی ہستی اللہ کے مقابلے میں آپ کو رسپانس نہیں دے سکتی، نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. کوئی بھی ہستی اللہ کے مقابلے میں. تو ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، خزانوں کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہے، سارے کائنات کی بادشاہی کا اکیلا مالک تو اللہ ہے. تو دیکھیں یہ بات ہم اب جہاں تک ہماری بات ہے آج کے مسلمان کی، یہ تو اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے. اور ایک بات بالکل واضح ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اور اس کا یقین دنیا پر ہے. یہ تعلیمی ڈگریاں ہو گئیں یا کاروبار ہو گیا، یہ MBBS ہو گئے، یہ FRCS ہو گئے، اور جناب میں انجینئر ہوں، میں سائنسدان ہوں، اور میں وغیرہ جو بھی، میں MNA ہوں، MP ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں. میری بڑی آپ دیکھ لینا یہ جو ہم نے اپنا ایک حصار بنایا اسی میں ہم بند ہیں. مادے کا، مادی چیزوں کا ایک حصار ہمارے گرد ہے. ہر ایک شخص کا جو بھی ہو، امیر ہو کہ غریب، ایک اس کا حصار ہے. عورت ہو، مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہے، بس میرا تو میاں یہ ہے اور میں اس کی بیوی ہوں اور بس میں تو بڑی پریشان ہوں، میرے میاں نے میری زندگی جہنم بنا دی، میری بات سنتے ہی نہیں، میری بات مانتے نہیں، اپنی کرتا رہتا ہے. اسی طرح شوہر صاحب وہ اپنے گلے ہیں ان کے. لیکن یہ کوئی بات ہمارے کام نہیں آئے گی. ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یہ قبر میں ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. یہ فکر، ہمارا انداز، یہ خیال، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں 3 بنیادی سوالات ہیں کہ تمہارا رب ہے، رب کون ہے، یعنی تم کس کی عبادت کرتے تھے، تمہارا دین کیا ہے، دنیا میں تمہارا دین کیا تھا، کس انداز سے تم نے زندگی گزاری، تمہارا رہنما حقیقت میں کون تھا، من نبیک، ما دینک، من ربک، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دیکھیں بہت زیادہ، مجھے تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے سمجھانا، اور کیونکہ ہمارا یعنی الف سے لے کر یہ تک ہمارا خیال غلط ہے دین کے بارے میں، اور دین کو تو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. یہ ایک جو ہے ایک حقیقت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. قرآن سے تو ہم نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے. قرآن میں ہمارے لیے کوئی یعنی ہدایت نہیں ہے، عملی طور پہ ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ کا معبود، دیکھیں آج جو میں آیت ریفرنس دے رہا ہوں سورہ مومنون کی 117 نمبر، من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، دلیل تو کوئی نہیں ہے. اب حساب تو آپ سے ہوگا اور آپ ناکامی سے دوچار ہوں گے، کیونکہ کافر ناشکرا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور آیت میں آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 51
اسی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے تشریح میں یہ آیت آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ دعا یہ کیا چیز ہے، اور یستجیب یعنی یہی ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ قرآن کے حساب سے کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو ہم نے تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ آیت نمبر 60 کو دعا تک محدود کر لیا ہے، بریکٹ میں دعا لکھ دیتے ہیں، جبکہ حقیقی یہ تو پکار ہے. آیت نمبر 52 سورہ کہف، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقَةً. اور پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب کہے گا، ان سے کہے گا کہ اب پکارو ان ہستیوں کو جن کو تم زعمتم، شرکائی الذین زعمتم، جن کو تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے. فدعوہم، یہ ان کو پکاریں گے. یہ دیکھیں یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60، یہاں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نادو دعا ہے، ندا ہے نا، نادو پکارو، فدعوہم یہ پکاریں گے. اب یہاں دعا تو معنی نہیں لے سکتے ہم، تو بہرحال فدعوہم وہ پکاریں گے، لیکن وہاں ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا. فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقہ، ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. بس یہاں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فدعوہم پکاریں گے، لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے. اور آیت نمبر 60 سورہ مومن کا میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں اس کا رسپانس دوں گا، جواب دوں گا. رسپانس میں نے وضاحت کی بھی ہے اللہ کی عطا سے. اچھا، سورہ قصص کی آیت نمبر 64، اس میں بھی دعا اور استجاب یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سنیں، وقیل ادعوا شرکاءہم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، وہ پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. اور لو انہم، آرزو کریں گے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، یعنی کاش یہ ہدایت اختیار کر لیتے دنیا میں. اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یہ بات تم بھلاؤ نہیں کہ جب کہ یعنی اس کو فراموش مت کرو یہ لوگ، جس دن وہ ان کو پکاریں گے، جس دن وہ ان کو پکارے گا. کون؟ ان کا رب. فیقول کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، کہ جو رسول بھجوائے گئے تھے تم نے انہیں کیا جواب دیا، رسولوں کو کیا جواب دیا. رسول کی دعوت تو بندگی کی تھی، رسول کی دعوت تو ایک اللہ کو کے سامنے سر جھکانے، تم نے کیا جواب دیا. فعمیت علیہم الانباء، اس دن اس وقت ان سے کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا. فہم لا یتساءلون، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے. پھر ایک سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے، اور یہ آخری آیت ہے سورہ قصص کی. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اب یہ وہی دعا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا. کیوں؟ کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ،
ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم، اور اسی کی طرف اسی کی فرما روائی ہے، حکم اس کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اس میں تھوڑا سا مضمون سمجھنے کا ہے کہ اس وقت اب یہ تو دیکھیں حکم الہی ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا کوئی معبود. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، دراصل ہم اپنا مسئلہ نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. کسی کی بات ہم دین کے معاملے میں نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے تو منزل ہی بدل لی ہے. ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو بڑی مطلب ایک خراب بات ہے کہ ہم آئے کس لیے تھے اور جا کس طرف رہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے. ہماری انتہا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی ہم کامیابی کے ساتھ اگر لوٹیں گے تو رب کے پاس ہم نے جانا ہے. ہماری منتہا جو ہے، انتہا ہمارا رب ہے. کوشش کر کے جاہدوا فی اللہ حق جہاد وجاہدوا فی سبیلی والذین جاہدوا فینا، مختلف الفاظ ہیں. جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ہم سب نے جد و جہد کرنی ہے. یہ کسی ایک انسان کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی مرد و زن کی تخصیص نہیں ہے. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اور ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. ہمارا دیکھیں مسئلہ نمبر 1 یہی ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ الہ واحد ہے. دیکھیں بہت ایک خراب ماحول ہے اور بہت ہی یعنی ایک انداز، ہم نے ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں تمام لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اسلام کا نام لے رہے ہیں، دین کا نام لے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رسول ہونے کے دعوے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن حقیقی محبت ہمیں ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کی منزل دنیا بن گئی آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. آپ خود دیکھ لیں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں. دین میں مکمل داخلہ، مکمل تقوی، کمال تقوی یا دل کو پاک کر لینا، یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے مطلب جو جاننے والے ہیں اور میرے ساتھ ملنے والے ہیں وہ میری باتیں سن کے ایسا کہتے ہیں. آپ کو ایک پہاڑ معلوم ہوگا نیکی، اللہ کو منزل بنانا، اللہ کے راستے پر چلنا اور اللہ ہی کو مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب بنا لینا. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھ لیں ہماری ایک زندگی سٹ جا رہی ہے دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ. سب لوگوں کا رخ، مسلمانوں کا خاص طور رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر اور ظاہر. ہر شخص، کوئی غریب ہے تو وہ اپنے مسائل کے بھنور میں ہے، پیسے یعنی مہنگائی زیادہ ہے، پیسے کم ہیں، آمدنی کم ہے. کوئی کہتا ہے یار میں تو گھی بھی نہیں خرید سکتا، اور کوئی کہتا ہے ہم تو بس گزارا کر رہے ہیں. اب نہایت پریشانی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے. ہم سب پریشان ہیں، امیر ہو یا غریب، اور پریشانی دنیا کی ہے. قبر کے حالات تو یہ تو ہم سے ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. قبر پہلی منزل ہے آخرت کی. قبر کے لیے کوئی پریشان نہیں ہے، کم از کم میں نے ابھی تک کسی کو پریشان نہیں دیکھا. جبکہ قبر
اگر عذاب قبر ہے تو اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ابھی ہم اسی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا. اور لیکن اس کی پریشانی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد قبر کے بعد کیا ہے؟ حشر ہے. اور حشر میں جو ہے آپ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. فیصلہ تو دیکھیں، یہ ہم نے خود اپنے فیصلے لکھ رہے ہیں. ہم نے عذاب الہی کو چن لیا ہے زندگی میں کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنا کر چھوڑیں گے. یہ عزم ہے اور ارادہ ہے. آپ برا نہ منائیں لیکن ایسی بات ہے. جنت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، جہنم سے بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے عمل سے اللہ کو معبود ہم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارا جو نفس ہے، خواہشات نفس، یہ ہمارا معبود ہے. قرآن کی آیت ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ تو افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اس شخص کی ذمہ داری تم قبول کر لو گے؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی، ان مسلمانوں میں سے کچھ لوگ سمجھتے یا سننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. انہم الا کنعنا، یہ 2022 کے، یہ میں بریکٹ میں لگا اور حقیقت یہی ہے. یہ ان کی مثال جو ہے 2022 کے مسلمانوں کی مثال جانوروں کی سی ہے. بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. حقیقت میں آج ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. جانور تو اپنا مشن پورا کر کے جاتا ہے، جو بھی ہو مجبور ہے وہ. ہمارا مشن تو دنیا کا تو ہے نہیں، دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں بنائے نہیں ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی اور اپنی ملاقات اور دیدار اور تقرب کے لیے بنایا ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش کریں. وہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے. یہ میرے الفاظ پہ غور کریں، میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارا اس وقت مقصود دنیا ہے، ظاہر ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارنے پر مصر ہے، اصرار ہے ہمارا. تو اس میں تو آپ یعنی بھول جائیں، آپ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو ہم بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمانا ہے، لا تدعو، مت بلاؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں. بہرحال آپ سوچیں ان آیات جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنی قربت سے دور نہ کیجیے ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، چاہتے کیا ہیں؟ اس کی رضا چاہتے ہیں، ذات. اب ذات کب حاصل ہوگی؟ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے. یہ بڑی اہم آیت ہے سامنے کرام. یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، قرآن کی آیت ہے دوسری جگہ. اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو صاحب تقوی ہے اور جو مخلص ہے، اخلاص. اور یہاں جو ہے، اب یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یدعون ربہم، یہی آیت نمبر 60 جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اسی کے تناظر میں نے آپ کو چند آیات پیش کر رہا ہوں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کو. اب یہاں اگر دعا کا مفہوم کر لیں، یدعون ربہم، وقال ربکم ادعونی، پکارو، اے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہیں اس کا رسپانس دوں گا. یہاں کیا ہے؟ یدعون رب. اب یہاں دعا تو آپ معنی نہیں کر سکتے، مترجم نے تو یہی لکھا ہے، پکارنا ترجمہ لکھا ہے.
اور یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں. سبحان اللہ. منزل معلوم ہے لیکن وہم و گمان سے باہر ہے. ذات کے طالب ہے. چہرہ، وجہ مطلب یہ ہے چہرہ، چہرہ مطلب ذات. تو یہ ایک بڑی جو ہے اعلیٰ کیفیت ہے، اعلیٰ مقام ہے کہ آپ صبح و شام اپنے رب کو پکاریں اور صرف خاص اللہ کے طالب بنیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اب یہ وہی یدعو ہے. ادعونی، اللہ بھی پکارتا ہے ہمیں اللہ بھی پکار رہا ہے. ہمیں حکم ہے کہ اللہ کو پکارے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب. یہاں اللہ کی پکار ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ جنت. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں بلا رہا ہے. اب وہ اللہ کی پکار کا ہم نے جواب دینا ہے. ادعونی، مجھے پکارو. اس کا میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو مشورہ معنی کیا ہے. واللہ یدعو الی دار، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، دنیا کی طرف نہیں. ہم نے تو دیکھے دنیا کو جواب دے دیا ہے، دنیا کو ریسپانس دے دیا ہے. اے دنیا، میں نے اپنی زندگی تیرے لیے خاص کر لی ہے. لبیک، میں حاضر ہوں. لبیک، تیری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا تیری جیسی کوئی چیز، یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں. تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک. تمام نعمتیں تیری ہیں، جو اچھی اچھی نعمتیں تجھ میں موجود ہیں، تفصیل آپ کو پتہ ہے. اور نعمتیں بھی تیری ہیں اور تعریفیں بھی تیری ہیں، تیری طرح تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم نے ایسا اپنے آپ کو پاگل بنا لیا کہ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، لذات دنیا کو سمیٹنے میں ہم لگے ہوئے، اور اسی پر ہم راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اجازت کا طالب ہوں، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم